بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جناب سلمان فارسی کو جب مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا تو وہ تقرری نامہ لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ شہر کے لوگ روزانہ مدائن کے باہر نئے حاکم کے استقبال کے لیے جمع ہوتے تھے، لیکن نئے حاکم کے پہنچنے میں تاخیر ہوتی رہی۔ ایک دن اہل شہر مایوس ہو کر واپس جانے والے ہی تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ وہ اسے آتا دیکھ کر رک گئے۔ جب وہ سوار شہر والوں کے قریب پہنچ گیا تو اس نے ان پر سلام کیا۔ شہر والوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے راستے میں امیر مدائن کو دیکھا ہے؟ جناب سلمان نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ اہل شہر نے کہا اس کا نام سلمان فارسی ہے اور وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ حضرت سلمان نے کہا امیر کو تو میں نہیں جانتا، البتہ سلمان فارسی میں ہی ہوں۔ سب لوگ ان کے احترام میں اپنے گھوڑوں سے اتر آئے اور ان کی خدمت میں گھوڑا پیش کیا۔ جناب سلمان نے کہا میرے لیے یہی گدھا بہتر ہے۔ جب آپ کو دارالامارہ لایا گیا تو آپ نے کہا میں حاکم و امیر نہیں ہوں، اسی لیے میں اس میں نہیں رہوں گا۔ پھر آپ نے ایک دکان کرائے پر حاصل کی اور وہیں پر گورنری کے امور چلانے لگے اور مقدمات کا فیصلہ بھی وہی کرتے تھے۔ آپ کے دور گورنری کا کل سرمایہ ایک کھال، ایک لوٹا اور ایک عصا پر مشتمل تھا۔ ایک مرتبہ مدائن میں سیلاب آ گیا، سب لوگ اپنے اپنے سامان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے لگے اور سخت پریشان تھے۔ اتنے میں جناب سلمان فارسی اپنی اس کرائے کی دکان سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ انہوں نے کھال کو اپنے کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں لوٹا اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھا۔ آپ نے پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر فرمایا دنیا میں اس طرح سے رہو کہ تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور یاد رکھو کم بوجھ والے افراد پولیس راہ سے بھی جلدی سے گزر جائیں گے۔ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی بیمار ہو گئے۔ سعد ان کی عیادت کے لیے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سلمان سے مزاج پرسی کی تو وہ رونے لگے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا میں دنیا کے حرص پر نہیں روتا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم دنیا میں اتنا ہی مال و متاع اپنے ساتھ رکھیں جتنا کہ ایک مسافر منزل تک پہنچنے کے لیے رکھتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میں نے اس مقدار سے تجاوز نہ کیا ہو۔ سعد کہتا ہے کہ میں نے جناب سلمان کے کمرے میں نگاہ ڈالی تو ایک لوٹا اور ایک کاسا اور ایک تشت کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔